میری تب اجرت ہوا کرتی تھی ڈیلی کی. تو پھر میں نے اسکول جانا سٹارٹ ہو گیا. اسکول میں بچپن سے پڑھائی کا شوق تھا؟ بالکل شوق تھا کہ پڑھنا ہے, کچھ کرنا ہے. پھر مجھے یاد ہے کہ ایف اے تک میں نے کسی کا یوز کیا ہوا یونیفارم پہنتے ہیں. جن لوگوں نے مجھے اس حالت میں دیکھا تھا, جو میرے ساتھ مزدوری کرتے تھے, جنہوں نے مجھے چائے کے ہوٹل پہ کام کرتے دیکھا, وہ ان کو بہت اچھا لگتا ہے. خود ٹی اسٹال پہ کام کیا ہے میں نے, پلے داری کی ہے گلا منڈی میں, وہ جو ہم ٹرک لوڈ کرتے تھے. میں نے روڈ پہ بڑی پلے داری کی ہے, ہم سیمنٹ اور لوہا اور بجری کے ٹرک وغیرہ لوڈ کرتے تھے. یہ ہمارے سٹی میں سب لوگوں کو. علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبداللہ معروف اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پاکستان. ناظرین, کل سے سوشل میڈیا پر ایک شخص اپنی تصویر ٹویٹ کرتا ہے. تصویر میں یہ تھا کہ ایک طرف وہ اپنی جو پرانی شروع کی جو زندگی تھی, جہاں پہ وہ غریب کسان کے طور پر اپنے آپ کو شو کر رہا ہے, اور ساتھ میں وہ بی ایس سی اسپورٹس اینڈ فزیکل سائنس سے گریجویٹ ہونے کے بعد اپنی تصویر پوسٹ کرتا ہے. یہ پوسٹ اتنی وائرل ہوتی ہے کہ جو پنجاب یونیورسٹی کے وی سی صاحب ہیں وہ بھی اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اور اپنے فیس بک اکاؤنٹ پہ, اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بھی اس کو شیئر کرتے ہیں. میرے ساتھ یاسر مشتاق بھائی موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ آخر یہ ماجرا ہے کیا, کیسے ان کا یہ سفر شروع ہوا, اور ایسی کی بھی کیا وجہ ہے کہ وی سی صاحب نے ان کی جو پوسٹ شیئر کیا ہے. ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آئی ہوپ آپ خیریت سے ہیں. بہت اچھا لگا یار, آپ نے کانٹیکٹ فائنڈ کیا کہیں سے بھی اور آپ یہاں پہ آئے. آپ نے رات مجھے بولا کہ صبح آؤں گا, بہت اچھا لگا. اور بہت شکریہ سب لوگوں کا جو اپریشیٹ کر رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ پوسٹ کر رہے ہیں, لائکس کر رہے ہیں, کامنٹس کر رہے ہیں. میں سارے کامنٹس پڑھ تو نہیں سکتا اور سب کو انڈیویجولی تھینکس بھی نہیں بول سکتا, لیکن آئی ہوپ کہ میری یہ ویڈیو سب تک پہنچے اور سب کو ان کا جو ہے وہ تھینک یو مل جائے. بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے. 2016 میں آیا تھا لاہور پڑھنے کی نیت سے, کسی سے کرایہ پکڑ کے نا 1000 روپے, تو تب 400-500 کرایہ ہوتا تھا بس کا. تو مجھے یاد ہے کہ میں نے ٹرائل دیے پی یو میں, یو سی پی میں ٹرائل دیے, یونیورسٹی آف لاہور میں ٹرائل دیے, لیکن کہیں بھی میری سلیکشن نہیں ہوئی. مجھے اسپورٹس اسکالرشپ پہ پڑھنا تھا کیونکہ میں افورڈ نہیں کر سکتا تھا فیسیز وغیرہ. اسکالرشپ نہیں ہوئی, ہاں, مطلب آپ کا ایڈمیشن نہیں ہوا؟ ہاں, مجھے ریجیکٹ میں ہو گیا تھا ٹرائلز میں. تو پھر امپیریل کالج ہے بزنس اسٹڈیز کا, بیریر ٹاؤن شاکم چوک پہ, تو ان کا پہلا سال تھا اسپورٹس کا. انہوں نے پھر مجھے رکھ لیا کیونکہ ان کو بچوں کی ضرورت تھی. تو میں نے وہاں 1 سال ٹریننگ جاری رکھی, لیکن میری نظریں جو ہیں وہ پی یو پہ مرکوز تھیں, مجھے یہیں پڑھنا. آپ کو پی یو میں ہی پڑھنا؟ ہاں, تو میں وہاں ٹریننگ کرتا رہا, خود کو میں نے امپروو کیا. میرے کوچز انہوں نے بہت ساتھ دیا, عمار بھائی, عبداللہ بھائی, عمر اسلام صاحب بہت اچھے کوچ ہیں, پاکستان نیشنل لیول پہ کوچنگ کرتے ہیں. تو ہوا یہ کہ سال بعد وہ یونیورسٹی ایچ ای سی کی طرف سے بین ہو گئی, جس میں آپ کا ایڈمیشن ہوا قسمت سے, وہ بھی بین ہوگی. ہاں, وہ بین ہو گئی. 1 سال بعد ایچ ای سی نے بین کر دیا اس کو کسی وجہ سے. تو میں بڑا پریشان ہوا, لیکن وہ اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ بین انہی دنوں ہوئی جن دنوں دوبارہ سے ٹرائلز ہونے تھے پی یو میں اور ساری یونیورسٹیز میں. تو میں نے پھر سے پی یو کا فارم فل کر دیا اور ٹرائل کے لیے ریڈی ہو کے آ گیا. ٹرائلز دیے میں نے, 50 لڑکے تھے غالباً ٹرائلز کے لیے, اور گرمی میں ٹرائلز ہو رہے تھے. اور جو سلیکٹر تھا اس نے یہ کہا تھا کہ میں نے آپ کا اسٹیمنا چیک کرنا ہے, اسکلز وہ ہم آپ کی امپروو بعد میں کر لیں گے. تو اس نے کہا جو لڑکے بچ جائیں گے ٹریننگ کرتے کرتے ان کا میں نام لکھ کے دے جاؤں گا. تو میں تو سال سے ٹریننگ کر رہا تھا اور میں ویل پریپیئرڈ تھا. میں نے پھر یہ ہے کہ آخری 4 بچے بچ گئے 50 میں سے, ان میں میرا نام آ گیا اور پی یو میں مجھے اسکالرشپ مل گئی. پھر میں یہاں آ گیا اور اسی سال میری جو ہے نا وہ جاب بھی ہو گئی. فلیمنکو اسپورٹس مینجمنٹ کمپنی ہے کینیڈا کی, اور ایز اے اسپورٹس کمیونٹی مینیجر. اور بس آہستہ آہستہ وہاں بھی پروگریس ہوتی گئی اور یہاں پہ اسٹڈیز بھی میری چلتی گئیں. اور الحمدللہ اب 4 سال بعد جو ہے میری ڈگری بھی ہو گئی ہے اور میرے پاس اچھی جاب بھی ہے. تو میں نے سوچا میں اپنی یہ پوسٹ اب شیئر کروں اس پرپز سے کہ اس کو لوگ دیکھیں اور انسپائر ہوں
اور وہ جو بھی ہرڈلز فیس کر رہے ہیں یا جو ان کو لگ رہا ہے کہ یار بہت مشکل ہوتا ہے اگر آپ غریب خاندان سے ہیں, اگر آپ کے پاس فائنینشیل ریسورسز نہیں ہیں, سپورٹ نہیں ہے, تو آپ پڑھ نہیں سکتے, پھر آپ پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں, مزدوری کرنے لگ جاتے ہیں. چھوٹی ایج کے بچے ہم نے دیکھا ہے مزدوری کر رہے ہوتے ہیں کینٹینز پہ, ہوٹلز پہ. میں نے خود ٹی اسٹال پہ کام کیا ہے, میں نے پلے داری کی ہے گلا منڈی میں, وہ جو ہم ٹرک لوڈ کرتے تھے. میں نے روڈ پہ بڑی پلے داری کی ہے, ہم سیمنٹ اور لوہا اور بجری کے ٹرک وغیرہ لوڈ کرتے تھے. یہ ہمارے سٹی میں سب لوگوں کو پتہ ہے. یاسر بھائی مجھے اپنا پہلے تھوڑا ارلی ایجوکیشن کے بارے میں بتائیں کہ آپ نے کہاں سے حاصل کی, کیسے اسکول جانتے تھے, تب اس لائف میں تھوڑا اس کی لائف میں بتائیں. اسٹارٹ میں ایسا ہے کہ میں 7 سال کا جب تھا تو تب بھی میں ہوٹل پہ کام کرتا تھا, چائے کے ہوٹل پہ, ٹھیک ہے. اور 7 سال کے بعد میں نے لیٹ تھوڑی اسٹڈی, جیسے آج کل بچے جو ہے 4-5 سال کی ایج میں بچے اسکول جانے لگ جاتے ہیں, تو میں 7 سال کی ایج میں مجھے یاد ہے کہ میں ہوٹل پہ کام کرتا تھا اور پاؤں میں پہننے کے لیے جوتا نہیں ہوتا تھا, اور گنا سٹارٹ ہو گیا اسکول میں. بچپن سے پڑھائی کا شوق تھا؟ بالکل شوق تھا کہ پڑھنا ہے, کچھ کرنا ہے. پھر مجھے یاد ہے کہ ایف اے تک میں نے کسی کا یوز کیا ہوا یونیفارم پہنا ہے, کسی سے لے کے. یہ حقیقتاً ایسی باتیں ہوئی ہیں ان کے ساتھ, یہ کوئی فلم کے ڈائلاگ نہیں ہے, یہ جو بھائی کے ساتھ جو بیتی ہے وہ بتا رہے ہیں. ویسے یہ بندہ ایسے امیجن کرے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے. ہاں لوگ اب کہتے ہیں, جن لوگوں نے مجھے اس حالت میں دیکھا تھا, جو میرے ساتھ مزدوری کرتے تھے, جنہوں نے مجھے چائے کے ہوٹل پہ کام کرتے دیکھا, وہ ان کے لیے ان کو بہت اچھا لگتا ہے, ان کو بہت اچھا لگتا ہے. تو یہ سب ہوا ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ ڈگری ہو گئی اب, اور بس سب. ابھی آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کی جاب وغیرہ کیا سین ہے, اپنا بتائیں تھوڑا جاب کے بارے میں. ابھی میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فلیمنکو کے نام سے رجسٹرڈ ہے ہماری کمپنی, ٹیم ایجنٹ ہک کینیڈا کی کمپنی ہے اسپورٹس مینجمنٹ کی. تو ہم جو ہے مینیج کرتے ہیں, ریپرزینٹ کرتے ہیں ایتھلیٹس ہمارے شاہد افریدی, وہاب ریاض, حسن علی, اماد وسیم, امام الحق, احمد شہزاد, یہ سب لوگ ہمارے کلائنٹس ہیں, شاداب خان. تو ہم ان کو مینیج کرتے ہیں, ان کا لائف سٹائل اور ان کی ساری چیزیں. تو اچھی جاب ہے, میری ڈریم جاب ہے, مجھے ہمیشہ شوق تھا کہ میں ایسی جاب کروں, اور میں انشاءاللہ کوشش کر رہا ہوں کہ اسپورٹس مینجمنٹ میں اپنا اچھا کیریئر بناؤں. کون سی گیم کھیلتے ہیں؟ میں بیسکلی بچپن سے تو کرکٹر بننے کا شوق تھا, کرکٹ بہت کھیلی ہے, کرکٹ کی وجہ سے ڈانٹ بھی بڑی کھائی, بڑا ٹائم بھی ویسٹ کیا. لیکن جب ایک وقت ایسا آیا کہ جب مجھے لگا کہ نہیں سپورٹ نہیں ہے, اور پاکستان کا سسٹم ایسا ہے کہ یہاں بغیر سپورٹ کے, فائنینشیل سپورٹ کے اور ریسورسز کے آپ کہیں بھی نہیں جا سکتے. جیسے دیکھو کرکٹ جو ہے ایک مہنگی گیم ہے, آپ کو کٹ بیگ خریدنا ہوتا ہے, آپ کو ڈیلی ٹریننگ پہ جانا ہوتا ہے اچھی اکیڈمی میں, اچھی کوچز کے پاس پیسے دے کے, تو وہ سب نہیں تھا, ٹھیک ہے. تو پھر میں نے سوچا یار پہلے میں اسٹیبل ہو جاؤں, اگر مجھے تب لگا کہ میں کرکٹ کھیل سکتا ہوں کھیلوں تو ٹھیک ہے, ادروائز اللہ نے ایسے ہی میرے لیے لکھا ہوا ہے. تو مجھے لگا کہ نہیں میں کرکٹر نہیں بن سکتا, لیکن میں اسپورٹس میں مینیجر بن سکتا ہوں, اچھا ان کو اچھا مینیج کر سکتا ہوں, کیونکہ مجھے اسپورٹس کی ہوا نہ ہوا ہے اور میری اسپورٹس کی ڈگری بھی ہے. تو الحمدللہ یہاں اسپورٹس سائنسز کے ڈپارٹمنٹ میں پی یو کے بہت سا ٹائم گزرا. ڈاکٹر ظفر اقبال بٹ صاحب جو ہمارے چیئرمین ہیں یہاں پہ, وہ بہت اچھے لیڈر ہیں, وہ ہمیشہ کوآپریٹیو بھی ہیں, وہ ہمیشہ پش کرتے ہیں کہ آپ فیلڈ میں ہیں تو وہاں اچھا پرفارم کریں, اور وہاں سے جب آپ آگے ہیں تو اسٹڈیز پہ فوکس کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ اسپورٹس کرتے ہیں تو آپ اسٹڈیز میں اچھے نہیں ہو سکتے, یا آپ صرف اسٹڈیز کر رہے ہیں تو اسپورٹس کیسے کریں. تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں اگر آپ میں ول ہے تو. یاسر بھائی واقعی آپ ہر اسٹوڈنٹ کے لیے انسپائریشن ہے. تھینک یو, آپ کو اللہ اور مزید ترقیاں دے, آپ کامیابی عطا کرے. ناظرین, ارادے جن کے پختہ ہوں, نظر جن کی خدا پر ہو, تلا تم حیض موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. یاسر مشتاق, انہوں نے کیسا اپنا وہ ٹاٹ کے سے اپنا سفر شروع کیا, پڑھنے کا ان کا شوق تھا, چائے بیچی, سڑکوں پہ کام کیا, لیکن آج اللہ نے ان کو اس مقام پہ لا کھڑا کیا کہ ان کے پاس اچھی جاب ہے. ان کی ایک ٹویٹ کے بدلے وی سی بھی ان کو ٹویٹ کرتے ہیں, یہی بہت بڑی کامیابی ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عبداللہ معروف کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ہمارا پاکستان. اللہ حافظ.